السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کا جو ہم نے سوال لیا ہے یہ ہے حضرت مولانا نواب علی قاسمی شملہ سے۔ یہ حضرت ایک مسجد کے امام ہیں۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، موزے پر مسح کے لیے موزے کہاں تک ہونے چاہیے؟ ٹخنے کھلے ہوں تو کیا اس پر بھی مسح ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹخنے سے اوپر کپڑا ہو تو کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ حضرت والا نے جو یہ سوال کیا ہے، یہ سوال تقریباً اب سے 15 دن پہلے آیا تھا، لیکن مجھے جب سے وقت نہیں مل پایا اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ویسے اس سوال کا جواب دینے کا موسم نکل چکا ہے، نکلنے کے قریب ہے، لیکن جب سوال آیا ہے تو جواب دینا ضروری ہے۔ تو یہ جو حضرت والا نے سوال کیا ہے، سوال تو بہت مختصر ہے لیکن اس کا جواب بہت مفصل ہے۔ جواب تھوڑا سا ہے، شارٹ کٹ میں سوال تھوڑا سا ہے، شارٹ کٹ میں ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے بہت تفصیلی جواب ہے۔ تو حضرت والا نے جو یہ سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موزے پر مسح کرنے کے لیے اور موزے پر مسح کے صحیح ہونے کے لیے کہ یہ شرطیں ہیں، یہ کئی شرطیں ہیں، ان کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت وہ موزے پورے قدم کو چھپا لیں۔ ٹخنوں سمیت یعنی پیروں کا جو ٹخنا ہوتا ہے تو اس ٹخنوں سمیت پورے پیر کو چھپا لیں۔ ٹخنا بھی موزے کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسرا نمبر ہے کہ وہ پیر کی حد پر بنے ہوئے ہوں، پیر کی جو بناوٹ ہے اسی کے حساب سے وہ بنے ہوئے ہوں اور پیر سے ملے ہوئے ہوں، یعنی پیر کی جو بناوٹ ہے اسی طرح سے وہ بنے ہوئے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی چمڑا وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز لپیٹ لے، پیروں پر لپیٹ لے اور اس کے بعد میں سمجھے کہ اس پر مسح ہو جائے گا۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ وہ بنے ہوئے ہی پیروں کی طرح سے ہوں، پیروں کی شکل پر ہوں اور پیروں کی حد پر بنے ہوئے ہوں۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہوں کہ جنہیں پہن کر جوتے کے بغیر 3 میل شرعی، جس کی مقدار 5 کلومیٹر 486 میٹر 40 سینٹی میٹر ہوتی ہے، یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر تک ان کو پہن کر چلا جا سکتا ہو۔ یعنی وہ موزے اتنے موٹے ہوں کہ صرف موزے پہن کر جوتوں کے بغیر 5.5 کلومیٹر چلا جا سکتا ہو۔ ان موزوں کو پہن کر اتنی دور چلنا ممکن ہو تو ایسے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے، چوتھی شرط موزوں پر مسح کے صحیح ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو موزے ہیں وہ پیروں پر بغیر باندھے رک سکیں۔ موزے پیروں پر بغیر باندھے رک سکیں، باندھنے کی ضرورت نہ ہو، اوپر سے کسی کپڑے وغیرہ سے باندھنے کی ضرورت یا کسی رسی وغیرہ سے باندھنے کی ضرورت نہ ہو۔ 5واں نمبر یہ ہے کہ وہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی کو پیروں تک نہ پہنچنے دیں، اتنے موٹے ہوں۔ چھٹی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ان میں سے کسی موزے میں 3 انگلی کی برابر پھٹن نہ ہو، ان میں سے کسی موزے میں 3 انگلی کی برابر پھٹن نہ ہو۔ ان دونوں موزوں کی پھٹن یا ایک موزے کی پھٹن 3 انگلیوں کی برابر یا اس سے زیادہ ہو تو مسح جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ مسئلہ میں نے یہ جو نمبر 6 ہے یہ میں نے یہ بتلایا کہ وہ موزے 3 انگلی کی برابر پھٹے ہوئے نہ ہوں، یعنی دونوں موزوں میں اگر تھوڑی تھوڑی پھٹن ہے تو دونوں موزوں کی پھٹن ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ 3 انگلیوں کی برابر یا اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو اگر دونوں موزوں میں ہو یا ایک موزے میں ہو، اگر موزے پھٹے ہوئے ہیں تو دونوں موزوں کی یا ایک موزے جن میں بھی پھٹن ہو ان کی پھٹن کو اکٹھا کر کے اندازے کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ 3 انگلیوں کی برابر اور اس سے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر 3 انگلیوں کی برابر ہے یا 3 انگلیوں سے زیادہ ہے تو مسح جائز نہیں ہے، اور اگر 3 انگلیوں سے کم ہے تو مسح جائز ہے۔ 7ویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ مکمل وضو کر کے وہ موزہ پہنا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی صرف پیر دھو لے اور پھر موزے پہن لے تو پھر ان موزوں پر مسح نہیں کیا جائے گا، مسح نہیں ہو سکتا ہے۔ مکمل وضو کر کے وہ موزہ پہنا جائے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ تیمم کر کے پہنا گیا ہو تو مسح جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے موزہ تیمم کر کے پہن لیا، اس کے بعد وہ وضو کرنے پر قادر ہو گیا، وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص
موضوع پر مسح کر رہا ہے تو موضوع پر مسح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ وضو کر کے پیر دھوئے، اس کے بعد موزہ پہنے، پھر اس کے بعد اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جب اس کا وضو ٹوٹے گا تو اس کے بعد میں اس پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ نمبر 9 اور آخری نمبر یہ ہے کہ مسح کرنے والا جنوبی نہ ہو، یعنی اس پر غسل فرض نہ ہو، اس کے اوپر غسل فرض نہ ہو، وہ ناپاک نہ ہو، بڑی ناپاکی میں وہ شخص ملوث اور مبتلا نہ ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص بڑی ناپاکی میں مبتلا ہے، بڑی ناپاکی میں وہ گندہ ہے، ملوث ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ وہ بڑی ناپاکی سے اپنے آپ کو پورا پاک کرے گا، اس میں پیر بھی دھونے اس کے لیے ضروری ہوں گے، غسل کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ جو میں نے باتیں بتلائی، اس کے اندر حضرت والا کے سوال کا جواب مفصل طور پر بہت اچھی طرح مل گیا ہوگا، مجھے امید ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مسح کی مدت کب سے کب تک ہے، یعنی ہم کب سے کب تک مسح کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ جس نے موزہ پہنا ہوا ہے یا اس نے موزہ پہن لیا وضو کرنے کے بعد، تو اب وہ کب سے کب تک مسح کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے فجر کی نماز میں وضو کر کے موزہ پہنا، وضو کر لیا، موزہ پہن لیا، تو اب وہ کب تک موزے پہن سکتا ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ لوگ اس ذہنیت کے ہیں اور لوگوں کے دماغوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ جب ہم نے موزہ پہنا تو اسی وقت سے اس کی مدت شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر اصل مسئلہ کیا ہے، وہ ہے سمجھنے کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو موزے ہیں ان کو خفین کہتے ہیں، چمڑے کے موزوں کو۔ تو ان کے پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے، اسی وقت سے مسح کی مدت کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پر فجر کی نماز میں چمڑے کے موزے پہن لیے، جو موزے ہم عام طور سے جو بازاروں میں ملتے ہیں، عام طور سے یہی موزے انسان پہنتا ہے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز میں پہن لیے تو اس کا وضو ٹوٹا 11 بجے 12 بجے یا ظہر کے آس پاس اس کا وضو ٹوٹا، تو اب اس آدمی کی، اس شخص کی جو موضوع پر مسح کی مدت ہے وہ فجر سے شروع ہوگی یا وضو ٹوٹنے سے شروع ہوگی۔ یعنی وضو ٹوٹا 10-11 بجے، موزے پہن لیے صبح فجر کی نماز میں، تو موزے پہننے کے 4-5 گھنٹے کے بعد اس کا وضو ٹوٹا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کے مسح کی مدت وضو ٹوٹنے سے شروع ہوگی، موزے پہننے سے نہیں بلکہ وضو ٹوٹنے سے شروع ہوگی۔ تو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے یعنی جو اپنے گھر پر ہو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں جو آپ کے ذہنوں کے اندر جو کنفیوژن تھا اور جو غلط فہمی کا شکار کچھ لوگ تھے، مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ سننے کے بعد ان کے ذہنوں کے اندر سے یہ غلط فہمی ختم ہو گئی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ لوگ الگ الگ طرح سے مسح کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پورا موزہ ہی دھو لیتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ پورا موزہ ہی دھو لیتے ہیں۔ تو موزے پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تر کر کے، انگلیاں کھول کر موزوں کے اگلے ظاہری حصے سے اوپر پنڈلیوں کی طرف خط کھینچ دیا جائے۔ اس طرح سے ہم اپنا ہاتھ گیلا کر کے اس طرح سے ہم اوپر کو کھینچ لیں گے، اور اگر انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی شامل کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کے خلاف مسح کیا، جیسے اوپر کی طرف سے، یعنی اوپر کی طرف سے انگلیوں کی طرف کو کھینچا، اصل طریقہ تو یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کو کھینچا جائے گا، انگلیوں کو اس طرح سے کھینچا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے الٹا کر لیا، اوپر سے نیچے کی طرف کو کھینچ لیا، یا پیر کی چوڑائی میں مسح کیا، اس طرح سے ایسے مسح کر لیا کسی نے، تو اس کا مسح ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ مسح تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو روزانہ میں جو موزے استعمال کرتے ہیں، جو باریک موزے ہوتے ہیں، جو بازار میں ملتے ہیں، جو عام طور سے دکانوں پر، ٹھیلی وغیرہ پر ملتے ہیں، لوگ عام طور سے ان کو پہنتے بھی ہیں، جو باریک موزے ہوتے ہیں، سوتی موزے ہوتے ہیں، نائلون کے موزے ہوتے ہیں، جن میں پانی اندر گھس جاتا ہے، آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اگر ہم نے ان کے اوپر گیلا ہاتھ رکھ دیا تو پانی اندر تک پہنچ جاتا ہے، تو ان پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان پر مسح کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، چاہے انہیں وضو کی حالت میں پہنا ہو یا بے وضو کی حالت میں پہنا ہو، ان پر مسح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔
اسی طرح جوتوں اور کھلے ہوئے پیروں پر بھی مسح کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جوتوں پر مسح کر لیتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ یہ جو پیر ہوتا ہے ننگا پیر اسی پر مسح کر لیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے مسح بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے موضوع پر اور جوتوں پر مسح کر لے تو جمہور علماء کے نزدیک اس کا وضو مکمل نہ ہوگا، اور جب اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ حضرت والا مولانا نواب علی قاسمی شملہ سے جو سوال کیا ہے حضرت والا کے سوال کا جواب بھی مل گیا، اور آپ کی برکت سے موضوع پر مسح کرنے کے تمام مسائل اور تمام چیزیں، تمام شرطیں بھی ہمارے ناظرین کے سامنے آ گئی۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات ان تمام مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔